الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ ہفتے بھی جو ہم نے آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی وہ یہی تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے. اگر تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے محبت تو اس کا اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کریں گے. گزشتہ جمعے کو ہم نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا کیوں ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی مومن کا، کسی بھی مسلمان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. یعنی اپنی ذات سے بھی زیادہ، اپنے اولاد سے بھی زیادہ، اپنے والدین سے بھی زیادہ، اپنے گھر والوں سے بھی زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ اس کے لیے جو محبت ہونی چاہیے، عشق ہونا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. تو جب تک کہ انسان کا ایمان، جب تک کہ اس وقت تک کہ کامل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کامل نہیں ہوگی. اور پھر میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر کتنے انعامات ہیں. ہم اگر اللہ تعالیٰ کے انعامات کو شمار کرنا چاہیں، ہر آن، ہر لمحہ، اور ساری زندگی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں تو اس کے انعامات پورے نہیں ہو سکتے، اس کے شکر پورا نہیں ہو سکتا. ان کنتم ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرو تو اس کو کبھی بھی تم احاطہ نہیں کر سکتے، اتنی انعامات ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں
اللہ تبارک و تعالیٰ سے انتہائی محبت ہونی چاہیے. ہمارے دل و دماغ میں ہر وقت یہ بات رہنی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ہماری یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہو، اور ہم جو کام بھی کر رہے ہوں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہوں، دنیا کا ہو یا آخرت کا. بظاہر دنیا بھی در حقیقت آخرت بن جاتی ہے اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو. انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر انسان کسب حلال کرتا ہے، روزی کماتا ہے، یا اپنے لیے تجارت کرتا ہے، یا گھر والوں کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے، بزرگوں کا اکرام کرتا ہے، چھوٹوں سے محبت کرتا ہے، اور نیت یہ ہے کہ میں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو وہی چیز جو ایک انسان ویسے بھی کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے لیے کیا بن جائے گی؟ عبادت بن جائے گی. وہ اس کے لیے، حالانکہ کہنے کی تو یہ دنیاوی چیزیں ہیں، لیکن یہی کام در حقیقت اخروی بن جائے گا. تو اصل بات یہ ہے کہ ہماری جو زندگی میں ہمارا جو مقصود ہے، مقصود اصلی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعا بھی مانگنی چاہیے ہمیں. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار. اے اللہ، ہم آپ سے آپ کی رضامندی طلب کرتے ہیں اور آپ کی ناراضگی کی پناہ مانگتے ہیں. آپ سے ناراضگی والعیاذ باللہ یہ ہمیں نہ ملے، ہمیں صرف آپ کی رضامندی ملے. اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک. یا اللہ، ہم آپ کی محبت طلب کرتے ہیں اور ان کی محبت طلب کرتے ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہوں. تو گویا کہ انسان کا محور اصلی زندگی کے اندر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہونا چاہیے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہہ دو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، یہ نماز، میری عبادت، میری قربانی، یہ سب کچھ، میرا مرنا، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے. تو گویا کہ انسان اپنی زندگی کو صبح سے لے کر رات تک جو کام بھی کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بن جائے گا. ہمارے بزرگ حضرات سے میں نے بار بار یہ سنا کہ انسان اپنی نیتوں کو درست کر لے، اپنے جو ایک ارادہ ہے، ارادے کو صحیح کر لے. ارادہ یہ کر لے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں، دنیا کا جو کر رہا ہوں، یہ بھی اللہ کے لیے کر رہا ہوں. یہ جو کما رہا ہوں یہ بھی اللہ کے لیے کما رہا ہوں، کیونکہ مجھے یہ حکم ہے کہ میں لوگوں کی زکوٰۃ ادا کروں، میں صدقات کروں، میں اپنے گھر والوں پہ خرچ کروں. اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے. حدیث میں آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقے کی ابتدا اپنے گھر والوں سے کرو. وابدأ بمن تعول، کہ ابتدا کرو صدقے کی اپنے گھر والوں سے. تو عیال کے اوپر صدقہ خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے. اور صبح سے لے کر رات تک جو ہم روزی کماتے ہیں اور صبح سے جاتے ہیں اور شام کو واپس لوٹ کر آتے ہیں اور اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ کے ثواب کی نیت ہو تو یہی کام ہمارے لیے ایک عبادت ہے. میں نے اپنے دادا
حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کی کتاب اسلام کا نظام تقسیم دولت، اس کے اندر ہی یہ پڑھا. انہوں نے لکھا کہ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ تارک الدنیا ہو جائے، دنیا چھوڑ دے اور دنیا چھوڑ کر جنگل میں نکل جائے اور وہاں پر کوئی کام نہ کرے، بلکہ ہمارے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین مثال ہے کہ آپ نے تجارت بھی کی، آپ نے مداربت بھی کی، آپ نے شرکت بھی کی، آپ نے مزارعات بھی کی، آپ نے کھیتی باڑی بھی کی، سب کام کیا آپ نے. تو لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی آتا ہے کہ دنیا کے بارے میں کہ دنیا تمہاری دشمن ہے، اور یہ فطرت کو امتی المال کہ میری امت کا فطرہ مال ہے، فتنہ ہے یہ مال. اور یہ فرما دیا گیا کہ جو یہ دنیاوی سامان ہے یہ متاع الغرور ہے، ایک دھوکے کے سامان ہے. اب ایک طرف تو یہ کہا گیا اور دوسری طرف یہ کہا گیا کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ جمعے کی تو اللہ کا فضل تلاش کرو. تو یہ مال جو ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، کہ تم زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. کلوا من طیبات ما کسبتم، کہ تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو تمہیں اللہ تعالیٰ جو تم نے کمائی. تو جو ہے یہ طیبات ہے، پاکیزہ ہے. تو بظاہر ایک عام آدمی کہے گا کہ ایک طرف اللہ میاں مال و دولت کو دشمن قرار دے رہے ہیں، ایک طرف اللہ میاں مال و دولت کو فتنہ قرار دے رہے ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ اس کو پاکیزہ قرار دے رہے ہیں. تو بظاہر تو تضاد نظر آتا ہے، بظاہر تو تضاد نظر آتا ہے. تو ہمارے دادے ابا رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ مال انسان کے لیے فتنہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا دشمن بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے مال خبیث بھی ہو سکتا ہے، اور دوسری طرف یہی مال اس کے لیے طیبات اور پاکیزہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے اللہ کا فضل بھی ہو سکتا ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ انسان کی دو چیزیں پائی جانی چاہیے. ایک اس کی نیت صحیح ہو کمانے کی، اس کا جو مقصود اصلی ہے وہ دنیا نہ ہو، مادہ پرستی نہ ہو. اس کا مقصود جو ہے مقصود اصلی اللہ تعالیٰ کی رضا ہو. اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ طلب کسب الحلالی فریضۃ من بعض الفرائض، کہ حلال روزی تلاش کرنا یہ بھی ایک فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، لہذا میں یہ حلال روزی تلاش کر رہا ہوں تو گویا کہ اس فریضے پہ عمل کر رہا ہوں. تو اس لیے وہ اس نیت کے ساتھ جب یہ کر رہا ہے تو اس نیت کی وجہ سے اس کے لیے جو یہ نیت ہو گئی تو انما الاعمال بالنیات، تو عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو یہ نیت اس کی صحیح ہو گئی. تو اب یہ مال کمانا اس کے لیے کوئی دنیا کا محبت کا یا دنیا کی مادہ پرستی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے. ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان ایک تو اللہ تعالیٰ سے رضا مقصود اصلی ہو اور دوسرا طریقہ حلال ہو. اگر نیت تو بہت اچھی ہے لیکن حلال نہیں کماتا، حرام کماتا ہے والعیاذ باللہ، کوئی سود کماتا ہے، کوئی رشوت کھاتا ہے، کوئی دھوکہ بازی کر کے کھاتا ہے، کوئی جھوٹ بول کے کماتا ہے، امانت اور دیانت نہیں ہے اس کے کاروبار میں، تو وہ مال حرام ہے. وہ مال کیا ہے؟ وہ مال حرام ہے. تو اس صورت کے اندر چاہے کتنی اچھی نیت کر لے. اب ایک چور چوری کرتا ہے کہ میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ اسے غریبوں کو تقسیم کروں گا، ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے، کوئی رشوت خور رشوت لیتا ہے، تو
وہ مال اس کے لیے حلال نہیں ہوگا اس لیے کہ اس کی نیت صحیح ہے، بلکہ دونوں چیزیں پائی جانی چاہیے، یعنی اس کی نیت بھی صحیح ہو اور اس کا طریقہ بھی صحیح ہو، تب جا کر یہ اس کے لیے ایک پاکیزہ ایک چیز بن جائے گی، طیبات بن جائے گی، جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا فضل بن جائے گی۔ تو در حقیقت ہمیں یہ دونوں چیزیں جب اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو ہے وہی دنیا کمانا، وہی قصب حلال کرنا، یہ در حقیقت ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بن جائے گا، اور یہی ہمارے لیے ایک عبادت بن جائے گی۔ ہم جو کوششیں کرتے ہیں صبح سے لے کر شام تک اپنی مال کمانے کے لیے، تو اگر ہم یہ دو کام کر لیں، اپنی نیت درست کر لیں اور اپنا طریقہ صحیح کر لیں، تو یہی کام کرنا ہمارے لیے ایک عبادت بن جائے گا۔ تو گویا کہ ہمارے بزرگ حضرات یہ کہتے ہیں کہ صبح سے لے کر رات تک ہم ایک تو ہے عبادات اصلیہ جو خالص عبادات ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، وہاں پہ بھی نیت ضروری ہے کہ آپ یہ جو نماز پڑھ رہے ہو یہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھیں، اس پہ کوئی اور مقصد نہ ہو، آپ کا مقصد جو ہے وہ ریاکاری نہ ہو، تو وہ نماز صحیح ہوگی۔ اسی طریقے سے وہ چیزیں جو ثانوی درجے کے فریضہ رکھتی ہیں، جیسے طلب و قصب الحلالی فریضۃ من بعض الفرائض، کہ حلال روزی تلاش کرنا یہ دوسرے فرائض کے بعد یہ بھی ایک فریضہ ہے، یہ بھی ایک فریضہ ہے۔ تو اگر یہ نیت کر کے اگر آدمی کماتا ہے تو یہ کمانا انسان کے لیے عبادت بن جائے گا، تو وہ صبح سے لے کر رات تک جو کام کر رہا ہوگا اس کو انتہائی ثواب ملے گا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جو ہمارا محور ہونا چاہیے، ہمارا مقصود اصلی ہونا چاہیے، ہمارا منتہی مقصود ہونا چاہیے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول ہو۔ ہر وقت ہر کام میں ہم لوگ یہ دیکھتے رہیں، یہ محاسبہ کرتے رہیں، یہ جائزہ لیتے رہیں کہ آیا ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر تو کوئی کمی واقع نہیں ہو رہی، کوئی ایسا کام تو ہم نہیں کر رہے جس سے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی خدا نخواستہ مول لے رہے ہوں، کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو اور ناراضگی کے سبب بن جائے۔ تو اگر ہم اپنی نگاہ، اپنی نیت اور اپنا ارادہ یہ طے کر لیں کہ بھئی ہم صرف اور صرف وہ کام کریں گے جو اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، اور ہر ایسے کام سے بچیں گے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے گا، تو ہماری در حقیقت وہ پھر زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا والی ہوگی۔ اس کے لیے جو نسخہ بتلایا، وہ یہ نسخہ بتلایا حضور اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ تم اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو اس کے لیے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کریں تو پوری سیرت کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح سے لے کر رات تک جو سیرت ہے اس کے اوپر عمل کرو، آپ کے طریقے پر عمل کرو، آپ کی سنت پر عمل کرو۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ تو اس نمونے کے اوپر اللہ تعالیٰ کے اس بتلائے ہوئے طریقے پر جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور معلم کو بنا کے بھیجا تھا آپ کو، اس کو ہمیں اپنانا ہے۔ دیکھیں کتنے سارے صحیفے اور قرآن پاک اور دوسری کتابیں جو انجیل، تورات وغیرہ آئیں،
لیکن ان کے ساتھ ایک معلم بھیجا گیا. لیکن کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ کتنے انبیاء کرام آئے لیکن ان کے ساتھ کوئی کتاب نہیں آئی. تو جب کتاب ہوتی ہے تو کتاب کے ساتھ معلم کا ہونا ضروری ہے. اگر کوئی کہے کہ جی ہمارے لیے قرآن کافی ہے، سنت کی ضرورت نہیں ہے، الیاذ باللہ، تو وہ گمراہ ہے. کیونکہ قرآن کریم کے اندر قرآن کریم کی تشریح کون کرے گا؟ قرآن کریم کون بتلائے گا؟ کون سمجھائے گا؟ قرآن کریم کے اندر مثال کے طور پر یہ کہہ دیا کہ نماز قائم کرو. اب نماز کے طریقہ تو حضور نے بتلایا نا، ہے نا. وضو کرے انسان، وضو کا طریقہ کیا ہے؟ وضو کا طریقہ حضور نے بتلایا. روزے کے احکام حضور نے بتلائے، حج کے احکام حضور نے بتلائے، زکوٰۃ کے احکام حضور نے بتلائے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عقائد، ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، عبادات، ہماری عبادتیں کیا کیا ہونی چاہیے، معاملات، ہمارے معاملات کیسے سر انجام دینے چاہیے، معاشرت کہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ رہن سہن کیسے کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمارا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، بڑوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، بیوی کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، بیوی کے کیا حقوق ہیں، شوہر کے کیا حقوق ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، اور دوستوں کے کیا حقوق ہیں، اور اولی القربہ یعنی کہ صلہ رحمی وغیرہ کے کیا حقوق ہیں. یہ ساری چیزیں کس نے بتلائیں؟ یہ ساری چیزیں ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں. ہم قرآن کریم کے اندر بے شک بعض جگہ، بہت سی جگہوں پر بعض چیزوں کا ذکر ہے، لیکن اختصار کے ساتھ بتلا دیا کہ اپنے ذوی القربہ کے ساتھ، اپنے قرابت داروں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو. لیکن وہ کیسا ہونا چاہیے، طریقہ کیا ہونا چاہیے، وہ آداب کیا ہیں؟ وہ آداب جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے. آپ آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہترین یونیورسٹیاں، ایک سے ایک بڑی بڑی یونیورسٹی وجود میں آ گئی ہے، اور اس کے اندر کوئی لندن جاتا ہے، کوئی امریکہ جاتا ہے، کوئی ہارورڈ میں داخلہ لیتا ہے، کوئی آکسفورڈ میں داخلہ لیتا ہے، کوئی کیمبرج میں لیتا ہے، کوئی کہیں پڑھتا ہے. وہاں پر علم تو آ جاتا ہے، لیکن معاشرت کے احکام اور تربیت نہیں آتی. بڑوں کے ساتھ کیسے زندگی گزار کرنا ہے، اپنے والدین کے ساتھ کیا حسن سلوک کرنا ہے، والدین کے کیا حقوق ہیں، میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں. اب دیکھیے آج کل کے زمانے میں، آج کل اگر ہم دارالفتہ میں جائیں تو دارالفتہ کے اندر جو فتوے لوگ پوچھنے آتے ہیں تو سب سے زیادہ آپ کو معلوم ہے کون سے فتوے پوچھے جاتے ہیں آج کل دنیا میں؟ طلاق کے. طلاق کے جب آپ کوئی فتویٰ نکالیں گے، بھائی میں فتوے کا جواب لکھوں گا، تو پتہ چلا جی کسی نے 3 طلاق دے دی، کسی نے 2 طلاق دے دی، کسی نے یہ کر لیا، کسی نے وہ کر لیا. جس کو دیکھو طلاقیں عام ہوتی جا رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ میاں بیوی کے حقوق نہیں پہچانتے، اور میاں بیوی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے. آپس میں ایسے غلط کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے معاملہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے، اور اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کرتے، جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم زبان پہ کنٹرول کر لو اور اپنے شرمگاہ کے اوپر کنٹرول کر لو تو میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. زبان پہ کنٹرول نہیں کرتے، غصے پہ کنٹرول نہیں کرتے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ غصہ نہ کرو، اور تانا زنی کے اوپر کنٹرول نہیں کرتے، ایک دوسرے پہ تانا لگانا، ایک دوسرے کو طنز کرنا، ایک دوسرے کو ڈانٹنا ڈپٹنا، ایک دوسرے سے لڑائی کرنا، جو کہ اسلام میں ناجائز ہے. تو یہ ساری چیزیں کس نے بتلائیں؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی نا، کہ معاشرت کے احکام کیسے ہونے چاہیے. کیا یہ ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں؟ کیا ہماری یونیورسٹیوں کے اندر یہ معاشرتی احکام اور یہ آداب سکھلائے جاتے ہیں؟ کیا یہ تربیت دی جاتی ہے کہ یہ احکام ہیں،
ہم تو صرف ایک دنیاوی علوم بس حاصل کر لیتے ہیں بس، لیکن ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ یہ جو احکام ہے خالی مسلمان کے لیے نہیں ہے کہ اگر مسلمان اس پہ عمل کرے، کافر بھی اگر ان چیزوں پہ عمل کرنا شروع کر دے کہ اپنے غصے پہ قابو پا لے، اپنی زبان پہ قابو پا لے، اپنے رشتہ داروں کے جو احکامات ہیں اور ان کے جو حقوق ہیں ان کو صحیح طرح ادا کرنا شروع کر دے، اپنے میاں بیوی کے حقوق صحیح طرح ادا کرنا شروع کر دے، تو ان کی زندگی جو ان کی معاشرتی زندگی ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ اسی طرح اخلاق، اب ہم سمجھتے ہیں اخلاق صرف یہ ہے کہ کسی سے آپ مسکرا کے مل لیں، کسی سے مسکرا کے مل لیں کافی ہے، حالانکہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری اور باطنی دونوں سے اخلاق بتلائے کہ کون سے انسان کے اخلاق ایسے ہیں کہ جو ظاہری ہیں اور کون سے ایسے اخلاق ہیں جو جس کا تعلق دل سے ہے۔ مثال کے طور پہ لوگوں سے حسد نہ کرو، لوگوں سے بغض نہ رکھو، لوگوں سے کینہ مت رکھو، لوگوں کے بارے میں بدگمانی مت کرو، لوگوں کی چغلی مت کرو، غصہ مت کرو، صبر کرو، بردباری سے کام لو، حیا کرو۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اخلاق کا حصہ ہیں۔ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، کہ اگر تم سے حیا فوت ہو جائے اعوذ باللہ تو جو مرضی ہے کرو۔ تو انسان کو حیا جو ہے بہت سارے کاموں سے روکتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں، یہ آداب ہمیں کس نے سکھلائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے سکھلائے، آپ کے اسوہ طیبہ نے سکھلائے۔ تو اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق در حقیقت قرآن ہے، قرآن کی عملی تفسیر ہیں۔ تو قرآن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بنا سمجھا نہیں جا سکتا۔ ہم اس وقت تک قرآن کریم کی تفسیر صحیح طرح نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ نہ کر لیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی عظمت کی گواہی دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ کے اخلاق بڑے عظیم ہیں۔ اور جب ان اخلاق کو حاصل کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور آپ کی سیرت ذکر کی جاتی ہے اور آپ کے زندگی کا نمونہ اس کو بار بار ذکر کیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو ہی برکت عطا فرمائی ہے اور رفعت عطا فرمائی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیے جس طرح اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں نا، اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر احسانات ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے اور اللہ تعالیٰ ان کو نہ بھیجتے والعیاذ باللہ، آپ سوچئے ہم کس قدر جہالت میں ہوتے۔ ہمیں پتہ ہوتا کہ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، ہمیں پتہ ہوتا کہ حلال طیب روزی کیسے کمائی جاتی ہے، ہمیں پتہ ہوتا بیوی کے کیا حقوق ہیں، ہمیں پتہ ہوتا کہ اخلاق طیبہ اور اخلاق حسنہ کیا ہیں اور اخلاق رذیلہ اور اخلاق برے اخلاق کیا ہیں، ہمیں پتہ ہوتا کہ عبادات کیا کرنی ہے۔ یہ علم کہاں سے آیا؟ یہ سارا منبع جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے آیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کی ذات تمہاری اپنی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ تو انسان کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، تب جا کے ایمان کامل ہوگا۔ آخری بات ایک حدیث سنا کے میں آپ کو ختم کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا ایمان، تمہیں ایمان کی حلاوت اور مٹھاس اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ تمہیں یہ تین باتیں پیدا نہ ہو جائیں۔ ایک بات یہ
کہ تمہارے لیے سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو. دنیا میں کسی سے بھی اتنی محبت نہ ہو، اپنی ذات سے بھی اتنی زیادہ محبت نہ ہو جتنی کہ اللہ اور رسول سے ہو. تو جب تک یہ نہیں نصیب ہوگی، ایمان کی حلاوت نہیں آئے گی. اور دوسرا یہ کہ جس سے بھی محبت کرو اور جس سے بھی بغض رکھو تو وہ اس کا معیار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہو. اگر کوئی نیک بندہ ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے، تو اس لیے کہ یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے اس سے محبت کرو، اس سے محبت کرو. اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے تو پھر اس سے کہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے تو اس سے نفرت کرو، اس سے دشمنی کرو. تو دشمنی کا معیار بھی اللہ کی ذات ہونی چاہیے اور محبت کا معیار بھی اللہ کی ذات ہونی چاہیے. اور تیسرا یہ کہ کسی آدمی کا ایمان میں داخل ہونے کے بعد، مومن ہونے کے بعد الیاذ باللہ کافر بن جانا اس کو اتنا زیادہ ناپسندیدہ ہو کہ جیسے کہ دوزخ میں یا آگ میں ڈالے جانا. کیا کوئی آدمی یہ پسند کرے گا کہ اس کو آگ میں ڈالا جائے؟ وہ اپنے آپ کو اگر اس کو آگ میں کھینچیں گے اور پھینکیں گے، وہ کیا کرے گا؟ اپنی پوری کوشش لگائے گا کہ کسی طریقے سے مجھے آگ سے بچ جاؤں میں. تو اسی طریقے سے انسان اپنے آپ کو کفر میں داخل نہیں کرے گا، اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا. وہ یہ سمجھے گا کہ میرے لیے سب سے قیمتی ترین چیز ایمان ہے. ہم نے بزرگوں سے سنا کہ یہ ایمان اتنی قیمتی ترین چیز ہے کہ اگر انسان اپنے ایمان کی حفاظت کرتے 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 موت آ جائے اس کی، اور ایمان کی حالت میں موت آ جائے تو سیدھا جنت میں جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان عطا فرمایا اور مومنوں والے کام کرتے رہے، جنت والے کام کرتے رہے، اور بس مرنے سے جنت سے ایک قدم کا فاصلہ رہ گیا، الیاذ باللہ، اور مت الٹی ہو گئی اور اس نے وہ کام کرنے شروع کر دی دوزخی کا کام ہے، اور اس کی جو موت ہے وہ اس حال میں آ گئی کہ وہ دوزخی تھا، تو کیا کہتے ہیں وہ سیدھا دوزخ میں جائے گا. اور کوئی آدمی ایسا تھا جو زندگی بھر اس نے دوزخی کی کام کرتے رہے اور برا کام کرتا رہا، اور الیاذ باللہ ساری زندگی ایسے کام کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک قدم کا فاصلہ رہ گیا. لیکن آخر میں جا کر اس نے کوئی ایسا کام کر لیا کہ اس نے اسلام لے آیا، ایمان لے آیا اور مومن بن گیا، تو جنت میں چلے جائے گا. تو یہ جو ایمان ہے نا، یہ ایمان اس کو سنبھالنا ہے، اس کو سنبھالنا ہے. اور حدیث میں فرمایا کہ جب ایمان زنا کرتا ہے تو اٹھ جاتا ہے اس کے، جب آدمی کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو ایمان اس سے اٹھ جاتا ہے. تو ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہمیں گناہوں سے بچانا ہوگا، تب ہمارا ایمان کامل ہوگا. تو لہذا ہمیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت پانی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، جب تک کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ نہ کریں، آپ کے اسوہ کا مطالعہ نہ کریں، آپ کے طریقے کا مطالعہ نہ کریں، ہم لوگ اس پہ عمل نہیں کر سکتے. سیدھی سی بات ہے. اگر آپ کسی شخص کے آپ فالو کرنا چاہتے ہیں، اتباع کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے اس کی زندگی کو آپ مطالعہ کریں گے، وہ کیسا تھا، کیا کام کرتا تھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے.
ہمارے پاس کتنی کتابیں ہیں جو سیرت کی کتابیں ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں، تو ہم اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، آسانی سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین کتاب ہے، ایک اردو میں کتاب ہے، وہ گھر میں رکھیں، اس کا مطالعہ کرتے رہیں ہر وقت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت آپ کے اندر سے گزر جائے گی۔ تو مشکات شریف ہے، آپ اس کا مطالعہ کر لیں، بہت ساری کتابیں ہیں۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بڑھائیں۔ تو اس کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے، اپنی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور سنت کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ تعالی خیر، آمین۔